السلام علیکم۔ اسے ہر اس شخص سے نفرت تھی جو اسے اس کی ماں کا حوالہ دیتا، خاندان کا طعنہ دیتا تھا۔ اس نے اپنی ساری زندگی ملکوں سے کبھی کوئی رابطہ نہیں رکھا تھا، حتیٰ کہ یہاں لاہور میں جب وہ تعلیم حاصل کرنے آیا تھا، ملک ایاز کے بیٹے صہیب ملک نے کئی دفعہ اس کے پاس آ کر اپنے اور اس کے رشتے کو اجاگر کرنا چاہا تھا۔ کتنی کوشش کی تھی اس نے کہ دونوں خاندانوں کے تعلقات پھر سے استوار ہو جائیں، مگر اس نے ہر دفعہ اس کو نامراد لوٹا دیا تھا، اس کے لیے کہ وہ خود پر سے ایک توان میں آئی ہوئی ماں کے بیٹے کا دبا مٹا دینا چاہتا تھا، وہی دبا جس نے ایک اسیب کی طرح بچپن سے لے کر جوانی تک اس کا پیچھا کیا تھا، اس کے ساتھ چمٹا رہا تھا، وہ ساری زندگی بے چین رہا تھا۔ اس ایک احساس نے اس کی شخصیت کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ سب سے پہلے اسے اس بات کا احساس دلانے والی اظہر بھائی، زوبیہ، ماریہ اور شامیر کی والدہ بڑی امی تھیں، شاہ جہاں زیب کی پہلی بیوی۔ اظہر کی ماں: یہ شاذر بھی تمہارا بیٹا ہے، اسے بھی توجہ دیا کرو، بن ماں کے بچہ ہے، اس بات کو بہت محسوس کرتا ہے جب تم اس کو پیار نہیں کرتی۔ اس کا باپ شاہ جہاں زیب بڑی امی سے کہہ رہے تھے۔ اس وقت اس کی عمر صرف 6 سال تھی۔ نہیں شاہ جی، میں توان میں آئی ہوئی اس عورت کے بچے کو نہیں پال سکتی، جسے اس کے مرنے کے بعد بھی آپ کی بیوی قبول نہیں کر پائی۔ میں اسے حویلی میں برداشت کر لیتی ہوں، اتنا ہی بہت ہے۔ اس پر نظر پڑتی ہے تو مجھے اس کی ماں یاد آتی ہے، سبینہ کی معصوم صورت رلاتی ہے۔ کتنے ارمان تھے اسے اپنی بھابھی بنانے کے۔ بڑی امی رونے لگی تھیں۔ اس کے باپ نے ان کے منع کرنے کے باوجود اس کی ماں سے شادی کی تھی۔ انہیں اس بات کا بھی بڑا قلق تھا۔ دیکھو اظہر کی ماں، یہ معصوم سا بچہ ہے، اسے کچھ علم نہیں، کچھ نہیں جانتا، تم محبت دو گی تو تمہیں ماں کہے گا، پھر یہ مجھے اظہر سے کسی بھی طرح کم نہیں ہے، بھلے اس کی ماں ملکوں کی بیٹی تھی، خواہ یہ سبینہ کے توان میں آئی ہوئی ماں کا بیٹا ہے، لیکن ہے تو ہمارا خون ہے، ہمارے خاندان کا چشم و چراغ ہے، دیکھ لینا یہ ایک دن بڑا ہو کر اپنے باپ کی جگہ ہمارا نام روشن کرے گا۔ شاہ جہاں زیب نے والہانہ محبت سے کہتے اس کا ماتھا چوم لیا تھا تو بڑی امی چپ رہیں۔ اسے تب ان کا چپ رہنا بہت غنیمت لگا تھا۔ اسے حویلی میں ایک جگہ مل گئی تھی، وہ حویلی کا بیٹا تھا، شاہوں کا خون تھا، اسے اپنا مقام اور اپنی شناخت بنانے میں بہت وقت لگا تھا۔ اس نے دن رات ایک کیے تھے، انتھک محنت کی تھی، بڑی مشکلوں سے وہ بڑی امی کا دل جیتنے میں کامیاب ہوا تھا۔ زوبیہ اور ماریہ کو بہنوں کی طرح محبت دی تھی، شامیر کو چھوٹا بھائی ہی سمجھ کر جانا اور چاہا تھا، اظہر بھائی کو بڑے بھائیوں کی سی عزت، رتبہ اور مان دیا تھا، اسے حویلی میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا تھا، ایک الگ ہی مقام مل گیا تھا، سب اس سے محبت بھی کرتے تھے اور عزت بھی، لیکن وہ اپنی ذات سے ملکوں کا دبا نہ مٹا پایا تھا، وہ ہر اس مقام پر بری طرح ہرٹ ہوا تھا جب اسے خود کو شاہوں کا فرد ثابت کرنا پڑتا تھا، اور شاہوں کا فرد ثابت کرنے کے لیے اس نے اپنا سکھ چین بھی تباہ کر دیا تھا۔ وہ پل بھی گیا تھا۔ سارا ماں نے اس کی بہت اچھی تربیت کی تھی، اسے ایک ماں سے بڑھ کر محبت دی تھی، اتنا تو انہوں نے اپنے بچوں کو بھی نہیں چاہا تھا جس قدر والہانہ لگاؤ اور محبت اس سے کرتی تھیں، مگر افسوس وہ اس کی شخصیت نہ بنا سکیں، اس کے اندر پڑنے والا کمپلیکس نہ ختم کر سکیں۔ ماں سر پر نہ ہو تو بچوں کا کیا حال ہوتا ہے، اس نے لمحہ لمحہ بچپن سے جوانی تک اس بات کا تجزیہ کیا تھا۔ اس کی ذات میں بہت سی خامیاں رہ گئی تھیں، وہ بہت جلد غصے میں آ جاتا تھا، وہ چھوٹے باتوں پر جلد خفا ہو جاتا تھا، منفی سوچوں کی بدولت اس نے ایک محدود حد میں مقید کر لیا تھا، اس کے اندر کا یہ خلا کم ہونے کے بجائے اور بڑھا تھا، اور پھر جب مشال نے انکار کر دیا تو اس کا دیا گیا طعنہ بہت اذیت دیتا تھا۔ یہی وہ دور تھا جب اس کے اندر بہت سی خامیاں پیدا ہو گئی تھیں، وہ بہت کرخت ہو گیا تھا، صفاقانہ سوچ اس طرح حاوی ہوئی کہ محبت کہیں جا سوئی، پھر توانا اور ضد نے دل و دماغ پر ایسا بسیرا کیا کہ وہ کام کرتا گیا جو اسے انتہائی برا لگتا تھا،
اسے لڑکیوں سے میل ملاپ دوستیاں کرنا زہر لگتا تھا۔ اندر کی سوچوں سے پیچھا چھڑوانے کے لیے اس نے لڑکیوں سے ملنا ملانا شروع کر دیا تھا۔ حسن و بو کی محفل میں دل و نظر کو سیر کرنے کے باوجود اس کے اندر کی دل ملاہٹ و بے چینی کم نہیں ہوتی تھی، بلکہ اور بڑھ جاتی تھی۔ اکثر اس کا دل چاہتا وہ ذات کو ہی ختم کر ڈالے، مگر وہ یہ نہ کر پایا۔ جواباً وہ اذیت پسند ہو گیا۔ تھر دلی اور سنگ دلی نے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کئی مقامات پر اس نے اپنی ذات کو سنوارنے کے لیے بہت جدوجہد کی تھی، مگر جب بھی کوئی اسے توان میں آئی ہوئی ماں کے بیٹے کا طعنہ دیتا تو سر سے پاؤں تک بھڑک اٹھتا تھا، اندر تک ادھڑتا چلا جاتا تھا۔ طیش و غم و غصے کا سیلاب ایسا منہ زور ہوتا تھا کہ وہ مقابل کو مرنے مارنے پر تل جاتا تھا۔ اس کے دوست و احباب، جاننے والے اور رشتہ دار سب ہی اس کے غصے سے بہت خائف رہتے تھے۔ پھر مشال کو جب 15 سالوں بعد اپنے روبرو دیکھا تو اس کے اندر تک ایک ہلچل سی مچ گئی تھی، مگر اسی رات جب وہ آئی تھی اس نے وہی بات دہرائی تھی جنہیں وہ بلانے کی کوشش کرتے کرتے اپنی ذات کو بھی بھول گیا تھا۔ اس کے اندر بھی کوئی اچھا شاذر بستا ہے، وہ جانتا نہیں تھا۔ اس نے اسے پھر وہی خاندان اور توان میں آئی ہوئی ماں کے بیٹے کا طعنہ دیا تھا، پھر وہ سہ نہیں پایا تھا۔ اس کے اندر منتقمانہ سوچ پلنے لگی تھی، وحشت اتر آئی تھی۔ ضد اور انتقام نے یہ بھی بلا دیا تھا کہ وہ کبھی اس کی محبت بھی رہی ہے۔ بعد میں اس نے اس سے شادی کر کے اس کی باتوں اور اپنی سوچوں کو عملی جامہ پہنا دیا تھا۔ اس نے اگرچہ یہ سب کچھ نفرت و انتقام کے منہ زور ریلے کی شدت میں بہہ کر کیا تھا، مگر وہ اپنی ذات، اپنی سوچ، اپنے کردار اور اپنے اعمال کو بری الزامہ قرار نہیں دے سکتا تھا۔ جہاں کچھ مشال کی ضدی طبیعت، اکڑ مزاج اور مغرورانہ فطرت کا قصور تھا، وہاں وہ خود زیادہ قصوروار تھا۔ مشال ایک لڑکی تھی، نرم و نازک سی، اس سے کئی گنا کمزور اور بے بس سی تھی، مگر وہ خود تو ایک مرد تھا، اس کے مقابلے میں طاقتور، چھا جانے والا، خود پر کنٹرول کر لینے والا۔ لیکن اس نے خود پر کنٹرول نہیں کیا تھا، اپنی منفی سوچوں کو نہیں دبایا تھا، اور یہی اس کی غلطی تھی۔ وہ سب جان بوجھ کر کرتا رہا تھا، اسے اپنی غلطی کا اعتراف تھا۔ وہ اسے کچھ نہیں دے سکا تھا سوائے آنسوؤں کے، بے رنگ وحشت و بربریت سے مزین ظالمانہ و صفا خانہ لمحوں کے، اذیت و تکلیف دہ یادوں کے۔ مشال کے مطالبے پر ساری رات سوچنے کے بعد ایک فیصلہ منٹوں میں ہو گیا۔ اس نے اپنی ذات کی ساری خامیوں اور خوبیوں کو غلطیوں سمیت قبول کر لیا تھا۔ وہ اپنے اعمال پر شرمسار تھا، اپنے گناہوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار تھا۔ ان چند دنوں میں اس نے بہت گڑ گڑا کر، رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی تھی۔ وہ گناہ جو دنستہ کرتا رہا تھا، اسے حق حاصل نہیں تھا کہ ایک کمزور سی لڑکی کو تکلیف دے کر سکون حاصل کرتا۔ مشال کو تو علیحدہ ہو جانے کا اختیار اس کے رب نے دیا تھا، اور پھر کون ہوتا تھا جو اسے سب کچھ عیاں ہو جانے کے بعد بھی باندھے رکھتا، اسے طلاق نہ دیتا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اسے اپنی زندگی سے دور کر دے گا۔ اسے اپنے گناہوں کی معافی صرف ایک راستے پر چلنے سے حاصل ہو سکتی تھی، بس اسی ایک سوچ نے اسے ایک فیصلے پر پختہ کر دیا تھا۔ وہ ابھی تک شاہ کمال کو راضی کرنے میں کامیاب نہیں ہو پایا تھا۔ مشال کی طرف سے دی گئی 1 مہینے کی مہلت بھی اب ختم ہونے کو تھی، اور وہ اب پریشان ہو گیا تھا۔ مشال سے کلام تو تقریباً اسی رات سے اپنا فیصلہ سنا دینے کے بعد سے بند تھا۔ دونوں کے تعلقات اب بس برائے نام تھے۔ وہ علیحدہ کمرے میں سوتی تھی، بس اس کے کپڑے اور دیگر اشیاء ابھی تک اسی کے کمرے میں تھیں، اسی لیے وہ کبھی کبھار اسے اپنے کمرے میں دیکھ لیتا تھا۔ وہ اپنی دنیا میں بہت خوش و مگن اور مست تھی۔ اس کی جانب سے ایک فیصلہ ہو جانے کے بعد اس نے فوراً برطانیہ جال سے رابطہ کیا تھا۔ اسے شاذر کے فیصلے کے متعلق اس نے سب بتا دیا تھا تو وہ فوراً پاکستان آنے پر راضی ہو گیا۔ وہ آج کل کسی ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا۔ مشال سے اس کی کئی ملاقاتیں ہو چکی تھیں، اور آج رات کا ڈنر بھی شاید اسی نوعیت کا تھا۔ شاذر نے سوچتے سوچتے کمرے کا جائزہ لیا تو مشال اسے کہیں بھی دکھائی نہ دی۔ وہ باہر جا چکی تھی۔ وہ بھی ایک گہری سانس کھینچتے
تکیہ ایک طرف پھینک کر لاؤنج میں آ گیا، مگر وہاں مشال کو اماں کے ساتھ الجھتے دیکھ کر دروازے پر ہی رک گیا۔ مشال، دیکھو بیٹی، تمہارا اس طرح روز کسی غیر مرد کے ساتھ کہیں باہر آنا جانا مناسب نہیں ہے۔ تم شادی شدہ لڑکی ہو، کم از کم شازر سے ہی پوچھ لینا چاہیے تھا۔ وہ جیسا بھی ہے، بہرحال ابھی بھی تمہارا شوہر ہے، تم اب بھی اسی کے نکاح میں ہو۔ اماں اونچی آواز میں مگر نرمی سے مشال کو سمجھا رہی تھیں، جبکہ وہ دونوں ہی شازر کی موجودگی سے لا علم تھیں۔ وہ خاموشی سے کھڑا رہا۔ اماں پلیز، آپ ہر وقت مجھے ہی مت سمجھاتی رہا کریں، کبھی یہ فرض اپنے اس لاڈلے پر بھی پورا کر لیا کریں۔ میں کسی غیر کے ساتھ نہیں جا رہی، وہ میرا دوست ہے، بہت شریف النفس اور اچھا لڑکا ہے، اور آپ کی تسلی کے لیے بتائے دیتی ہوں، آپ کا لاڈلا میرے اس پروگرام سے باخبر ہو چکا ہے۔ مشال، سمجھنے کی کوشش کرو، یہ اسلامی ملک ہے، یہاں کی کچھ حدود ہیں، یہاں یہ سب بہت عیوب سمجھا جاتا ہے۔ لڑکی لڑکے کی دوستیاں گناہ کے زمرے میں آتی ہیں۔ تم مسلمان عورت ہو، مسلمان باپ کی بیٹی ہو، اور مسلمان شوہر کی بیوی ہو۔ ہمارا اسلام یوں مسلمان عورتوں کو بند سنور کر غیر مردوں کے ساتھ پھرنے سے منع کرتا ہے، بلکہ انہیں تو سختی سے پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ اماں نے اب بھی اسے سمجھانا فرض سمجھا تھا۔ نہ جانے آپ کیا سوچ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں، بتایا تو ہے وہ بہت اچھا لڑکا ہے، وہ ہمیشہ میرے ساتھ ایک حد میں رہ کر ملاقات کرتا ہے، کبھی اس نے کوئی نازیبا حرکت نہیں کی، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں وہ آپ کے شازر جیسے لوگوں کی کیٹیگری میں شامل نہیں ہوتا۔ میں یوں کسی سے منہ اٹھا کر متاثر نہیں ہو جاتی، کسی میں کچھ گٹس ہوتے ہیں تو اسے منہ لگاتی ہوں۔ وہ اماں کی بات کا جو مطلب سمجھی تھی غصے سے بنا کر کہتی گئی۔ شازر نے بری طرح ہونٹ کاٹے۔ واقعی تم یوں ہی تو کسی سے متاثر نہیں ہوتی۔ میں شازر جہاں زیب، جسے خود پر بڑا فخر تھا، جس پر بے شمار لڑکیاں مرتی تھیں، اس سے تم متاثر نہیں ہوئی، اور وہ نہ جانے کیسا ہوگا جس کے لیے تم سب کچھ کر گزری ہو۔ ضرور بہت اعلیٰ انسان ہوگا۔ اس کے دل میں حسد کی بجائے رشک کروٹیں بدلنے لگا۔ پھر وہ دونوں کی گفتگو کو نظر انداز کیے اندر داخل ہو گیا۔ دونوں اسے دیکھ کر چپ ہو گئیں۔ اماں، کھانا لگا دیں، آج بہت بھوک لگی ہے، مشال کو نظر انداز کر کے اماں سے کہا۔ کیوں نہیں، ابھی لگاتی ہوں۔ وہ فوراً مشال کے پاس سے اٹھ گئیں، پھر اس سے مخاطب ہو کر کھانے کا پوچھنے لگیں۔ تم بھی کھانا کھاؤ گی؟ نہیں اماں، میں جولف کا انتظار کر رہی ہوں، کہہ رہا تھا وہ مجھے پک کر لے گا، بہت آہستگی سے اس نے جواب دیا تھا۔ پھر اماں سر ہلا کر کچن کی طرف چلی گئیں۔ وہ بھی بہت اہتمام سے سجے اس کے سراپے پر ایک بھرپور نظر ڈال کر کچن میں آ گیا۔ کیا بات ہے، کچھ پریشان ہو؟ بہت چپ چپ سی ہو؟ وہ بہت دیر سے نوٹ کر رہا تھا۔ کھانے میں بھی اس کی توجہ نہ ہونے کے برابر تھی، اوپر سے اس کی خاموشی بھی بہت پرسرار بنا رہی تھی۔ اپنے حلیے اور چہرے کے برعکس وہ فریش نہیں تھی۔ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ جواباً اس نے کھل کر مسکرانے کی کوشش کی، مگر ناکام رہی تھی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ چاول منہ میں ڈالتے اس نے اسے ٹالنا چاہا۔ پلیز مشال، مجھ پر بھروسہ کرو اور مجھے بتاؤ کہ آپ اتنی پریشان کیوں ہیں۔ پلیز جولف، میں نے کہا نا کہ ایسی کوئی بات نہیں، اس نے کچھ جھنجھلا کر کہا۔ آر یو شیور؟ اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ جواباً وہ شرارتی انداز میں دیکھنے لگی۔ وہ مسکرا دیا۔ شازر سے کوئی جھگڑا ہو گیا ہے؟ اس کا انداز چھیڑنے والا تھا۔ وہ واقعی ناراض ہو گئی۔ تم آرام سے کھانا کھاؤ اور مجھے بھی کھانے دو، اس نے ناراضگی سے جواب دیا۔ اچھا بتاؤ، آج کس بات پر جھگڑا ہوا ہے؟ وہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اس کا تفتیشانہ انداز دیکھ کر اس نے بھی بتا دینا مناسب سمجھا۔ نہیں، جھگڑا تو نہیں ہوا، مگر آج سارا ماں نے مجھے تمہارے ساتھ یوں آنے سے منع کر دیا تھا، بلکہ وہ تو ناراض ہو رہی تھیں۔ اور شازر، اس نے بھی منع کیا تھا؟ وہ نہ جانے کیا سننا چاہتا تھا، وہ سمجھ گئی۔ نہیں، وہ پہلے سے کافی بدل گیا ہے، وہ اب میری ذات میں دخل اندازی نہیں کرتا۔ لیکن جولف، آج مجھے اماں کی ایک بات اچھی نہیں لگی تھی۔ انہوں نے نہ جانے تمہیں کیا سمجھا، اور اتنی دیر سے محترمہ اس بات پر کڑ رہی تھیں۔ میں سمجھا شاید کہیں شوہر صاحب نے تو کچھ کہہ نہ دیا۔ اس کے ساتھ رہتے ہوئے جولف کی اردو بھی اچھی خاصی ہو گئی تھی۔ وہ مسکرا دی۔ یہ اتنی سی بات نہیں جولف، تمہارے بارے میں کوئی غلط سوچے یا کہے، مجھے بہت برا لگتا ہے۔
بس میڈم زیادہ سر پر مت چڑھاؤ، بندہ آپے سے باہر ہو جائے گا۔ اس نے فوراً ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ وہ مزید مسکرا دی۔ لیکن مشال، تمہیں اپنے شوہر سے پوچھ کر آنا چاہیے تھا، اسے یقیناً اچھا نہیں لگا ہوگا۔ وہ اسے پھر سمجھا رہا تھا۔ اسے اس کے یوں شاذر کا ذکر چھیڑنے پر کوفت سوار ہونے لگی۔ فار گاڈ سیک جولف، تم یہ شاذر نامہ بھول نہیں سکتے؟ کیا تم نے مجھے یہاں صرف اسے ہی ڈسکس کرنے کے لیے انوائٹ کیا تھا؟ سوچ لو، وہ تمہارا شوہر ہے۔ کچھ اور پوچھوں تو تم کہو گی میرے شوہر کے بارے میں کیوں نہیں پوچھا؟ وہ پھر اسے چھیڑ رہا تھا۔ وہ بے اختیار ہنسنے لگی۔ تم بھی نہ بس۔ اچھا چلو، میں نے تو بس کھانا کھا لیا ہے۔ اس نے فوراً کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ ٹشو سے ہاتھ صاف کرتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جولف بھی کھڑا ہو گیا۔ تم چلو، میں پیمنٹ کر کے آتا ہوں۔ اس نے اسے چلتا کیا۔ وہ سر ہلاتی باہر نکل آئی۔ لان میں ماحول بہت پرسکون تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے پارکنگ میں گاڑی کے پاس آن کھڑی ہوئی۔ ڈرائیور گاڑی سمیت موجود تھا۔ وہ گاڑی کے بونٹ پر بیٹھ کر دلچسپ نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ وہ سوائے گاؤں کے کسی اور جگہ کے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ شاذر کے ساتھ بھی وہ سوائے دعوتوں کے اور کہیں نہیں گئی تھی۔ بس یہ جولف کے ساتھ ہی کہیں باہر آنے جانے کا موقع ملا تھا۔ اسے یکدم آزادی کا احساس ہوا۔ آنکھیں بند کر کے گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اسے اپنا یہ عمل بہت اچھا لگا۔ پھر جولف آ گیا تو اس نے بھی آنکھیں کھول دیں۔ وہ بھی دلچسپ نظروں سے ارد گرد دیکھنے لگا۔ مشال، تمہاری طرح یہ پاکستان بھی بہت خوبصورت ہے، وہ اسے ستائشی نظروں سے دیکھتے کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ رنگ سے اترنے لگے۔ جولف نے ایک دم نظریں ہٹا دیں۔ اس لباس میں تم بہت دلکش لگ رہی ہو۔ وہ تعریف پر کنفیوز ہونے کی بجائے پورے اعتماد سے مسکرائی۔ آنکھوں میں اترنے والے رنگ ابھی بھی برقرار تھے۔ اگر تم یہی بات میری آنکھوں میں دیکھ کر کہتے تو میں یقین بھی کرتی۔ اس کی بات پر وہ خاموش رہا۔ وہ ایک دم بات ہی بدل گئی۔ لگتا ہے جناب پاکستان کی اچھی خاصی سیر کر چکے ہیں، نہیں صرف لاہور اور کراچی سٹی دیکھے ہیں۔ آخری دفعہ جب مجھے باحثیت سیاح پاکستان آنے کا موقع ملا تھا تو ہماری ٹیم کا پروگرام صرف کراچی کی سیر تھی، اور اس دفعہ جو میں آیا ہوں تو سارا دن لاہور کے تاریخی مقامات کی ہاک چھانتا رہتا ہوں۔ بہت ہی حیرت انگیز مقامات ہیں۔ وہ انجانے میں ہی صحیح بہت دلچسپی سے بغیر پلکے جھپکائے اسے دیکھے گئی۔ جولف نے اس کی محویت کو نوٹ کر کے اس کے سامنے ہاتھ لہرایا۔ آؤ تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں۔ ابھی نہیں، ابھی تو میرا دل چاہتا ہے میں اس کھلی فضا میں تھوڑی دیر اور سانس لوں۔ اوکے، جیسے تمہاری مرضی۔ وہ بھی کندھے اچکا کر گاڑی کے بونٹ پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ مشال، مجھے تم سے ایک بہت اہم بات کرنی ہے، اور اسی لیے میں نے آج تمہیں یہاں بلایا تھا۔ وہ بہت سنجیدگی سے مخاطب تھا۔ وہ ارد گرد سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا؟ وہ پوری جان سے متوجہ تھی۔ میں مسلمان ہو چکا ہوں 3 ماہ قبل، جب میں برطانیہ میں تھا، اور میرا اسلامی نام حذیفہ ہے۔ وہ بہت آرام سے بتا رہا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتی رہی، پھر بے اختیار خوش ہو کر اسے دیکھا اور پوچھا، واقعی آر یو رائٹ؟ اس نے گردن اس بات میں ہلا دی۔ مشال کی آنکھوں میں ایک نمی سی اتر آئی۔ اس نے تشکر سے آنکھیں بند کر لیں۔ کئی آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے گئے۔ وہ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگی، پھر آنکھیں کھولیں تو مسکرا رہی تھیں۔ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے؟ تمہیں پتہ ہے میں نے یہ بات سننے کے لیے کیا کچھ سہا ہے، کتنا اذیت انگیز انتظار کیا ہے۔ آج تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے۔ تم یقین کرو میں بہت خوش ہوں۔ مجھے اندازہ ہے مشال، میں جانتا ہوں کہ تمہیں کتنی خوشی ہوئی ہے، مگر میں نے بھی بہت کچھ سہا ہے۔ اپنے پیرنٹس اور فیملی، بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا ہے، میں جو ان کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کر سکتا تھا، اللہ تعالیٰ کی عطا سے جی رہا ہوں۔ میرے اسلام لانے کے بعد انہوں نے مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، میرا ہر طرح سے بائیکاٹ کر دیا تھا۔ انہوں نے میرے خلاف ایک محاذ آرائی شروع کر دی۔ اسلام کے خلاف ان کی نفرت کا یہ عالم تھا کہ مسلمانوں اور ان کے قرآن اور ہمارے نبی کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نازیبا کلمات کہنے سے بھی گریز نہ کیا۔ اتنی تنگ نظری، اتنی ایذا رسانی، شروع میں مجھے یقین نہیں آتا تھا،
پھر رفتہ رفتہ میرا دل ان کی محبت سے آزاد ہوتا گیا۔ میں نے اسلام کی خاطر ان سے قطع تعلق کر لیا ہے۔ انہوں نے اتنی کوششیں کی کہ مجھے اسلام سے ہٹا دیں، مگر مشال میرے اللہ نے مجھے ثابت قدم رکھا۔ میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں۔ میں نے اولین مشکلات سر کر لی ہیں، ہر طوفان و مخالفت کو شکست دے کر اس مقام تک پہنچا ہوں۔ اب نئی آزمائشوں کا منتظر ہوں، اپنے دل اور ایمان کو مضبوط کر رہا ہوں۔ میں جب ایمان لایا تو تب ہی سوچا کہ تمہیں ضرور آگاہ کر دوں، مگر تم اپنے مسائل میں الجھی ہوئی تھیں۔ ہر بار تمہارا فون اٹینڈ کرتے ہوئے بھی کچھ کہہ نہیں پایا تھا۔ پھر میں نے سوچا کسی مناسب موقع پر تمہیں آگاہ کر دوں گا، اور پھر جب تم نے مجھے شاذر کے متعلق بتایا تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ پھر میں یہاں چلا آیا، لیکن یہاں آنے کے بعد بھی ہر دفعہ تم سے ملنے کے باوجود تمہیں کچھ نہ بتا پایا۔ مشال، جہاں اسلام نے مجھے بہت مضبوط بنایا ہے، وہاں مجھے بہت کمزور بھی کر دیا ہے۔ جہاں روحانی طور پر میرے اندر ایمان کی قوت بڑھی تھی، وہیں میں کچھ بزدل سا بھی ہو گیا ہوں۔ مشال، میں سب کچھ سہ سکتا ہوں، مگر مجھے کوئی یہ کہے کہ میں نے کسی لڑکی کے لیے اسلام قبول کیا تو پھر میں برداشت نہیں کر پاتا۔ اگر مجھے تمہاری خاطر اسلام قبول کرنا ہوتا تو میں بہت عرصے پہلے خود کو مسلمان کہلوا رہا ہوتا۔ میں اتنے برس اپنے ہونے اور نہ ہونے کے درمیان معلق بے چین و بے قرار نہ رہتا۔ ہاں، یہ سچ ہے، میں نے تم سے محبت کی تھی، تمہیں چاہا تھا، تمہارے ساتھ کی طلب کی تھی۔ یہ تب کی بات ہے مشال، جب میں گمراہی میں بھٹک رہا تھا، جب مسلمان نہیں ہوا تھا، اور اب میں ایک مسلمان سوسائٹی کا فرد ہوں، اسلامی رشتے سے بن گیا ہوں۔ تو میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، میں نے اللہ کی رضا کے لیے، اپنی ذات کی فلاح و عرفان کے لیے اور آخروی زندگی کی کامیابی اور کامرانی کے لیے اسلام قبول کیا ہے۔ میں اللہ پر ایمان لایا ہوں، مگر کسی لڑکی کے لیے نہیں، بس میں نبی کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا ہوں، یہ جان کر کہ آپ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نے مجھے اندھیری نگری سے توحید و روشنی کا راہی بنا دیا۔ آپ جیسا کوئی کردار نہ دیکھا نہ پایا۔ بڑے بڑے اسکالر، سیاسی شخصیات، مذہبی پرچار کرنے والے، کوئی بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہیں تھا۔ میں نے لائبریریاں چھان ماری، بڑی سے بڑی شخصیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں اس رب کریم کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس نے مجھے اپنی ذات کریمی کا عرفان بخشا، خود شناسی کی قوت دی، جس نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں بغیر کسی ہچکچاہٹ اور دباؤ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دل و دماغ کی پوری آمادگی سے ایمان لے آیا۔ مجھے خوشی ہے اس فیصلے پر۔ میرا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبوت کا وہ سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، وہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا، اور تا قیامت اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے ایک برگزیدہ پیغمبر تھے، جو اس دنیا میں بنی اسرائیل کی فلاح کے لیے آئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا۔ قرب قیامت وہ پھر دنیا میں تشریف لائیں گے، دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچار کریں گے، تبلیغ کریں گے۔ میں ان تمام باطل خداؤں اور مظاہر فطرت کی بھی نفی کرتا ہوں جن کی لوگ عبادت اور پرستش کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں، ایک پاک باز اور نیک عورت تھیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے معجزانہ طور پر پیدا ہوئے تھے۔ وہ بہت خوبصورت، مدھر اور پرتاثر لہجے میں کہہ رہا تھا۔ وہ محبوب بت بنی سب سنتی رہی۔ اس کے نگاہوں کے سامنے اس گمراہ جولف کا سراپا سمایا جس کے کھلے گریبان میں زنجیریں لٹک رہی تھیں۔ آنکھوں میں بہکی مستی، بڑی کیفیت تھی۔ کندھوں تک لمبے لمبے بال لڑکیوں کی کیٹیگری میں کاؤنٹ کرتے تھے۔ غیر متناسب لڑکھڑاتی چال اس کے کردار کی عکاسی کرتی تھی۔ وہ آنکھوں میں ایک واضح طلب لیے کسی لڑکی کے ساتھ کے لیے اس ٹیبل تک آیا تھا، اسے اپنے ساتھ چلنے کی آفر کی تھی۔ تب یہ اسے کتنا برا لگا تھا۔ ماما اپنے بھانجے کو ترجیح دے رہی تھیں، سو ماما اور پاپا کے درمیان بہت زبردست جھگڑا ہوا تھا۔
وہ گھر کے تنے تنے خراب ماحول سے اور کچھ اپنے اندر کی بے چینی اور قرب سے فرار پا کر اس نائٹ کلب میں گئی تھی، مگر وہاں جا کر بھی وہاں کی رنگ و بو کی دنیا سے کٹ کر کونے کی ایک میز پر چپ چاپ خود میں مگن تھی جب جولف نے اسے متوجہ کیا تھا۔ یہ اس کی پہلی ملاقات تھی جولف سے، جس نے اس پر بہت برا تاثر چھوڑا تھا۔ وہ اس پر ایک اصیلی نگاہ ڈال کر اٹھ گئی تھی۔ اگلی ملاقات سی سائڈ پر ہوئی تھی۔ اس دن بھی وہ بہت افسردہ ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھی بے خیالی میں گہرے نیلے پانی میں پتھر پھینکتی جا رہی تھی۔ تب اس کی نگاہ ایک خوبصورت سفید حد و حال والی نو عمر لڑکی کی کمر میں ہاتھ ڈالے چہل قدمی کرتے جولف پر ٹھہر گئی۔ عین اسی لمحے اس نے بھی اسے دیکھا تھا۔ آنکھوں میں شناسائی کی ہلکی سی لہلائی تو وہ اس کی طرف چلا آیا۔ وہ اتنی بیزار تھی کہ ٹھیک سے ہیلو ہائی بھی نہ کر پائی۔ جولف بھی شاید جلدی میں تھا، اپنا کارڈ زبردستی اسے تھما کر چلا گیا تھا۔ ایک نظر سرسری سی کارڈ پر ڈال کر اس نے اسے پانی کی لہروں کے حوالے کر دیا تھا۔ تیسری ملاقات اس کی شاپنگ پلازا میں ہوئی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ بہت سے لڑکوں کی طلب ہے۔ اسے دیکھ کر مردوں کی نظروں میں ایک ستائش سی ابھرتی تھی۔ اسے احساس نے اسے اور محتاط اور مغرور بنا دیا تھا۔ تیسری ملاقات میں بھی جولف اس سے فرینک ہونے کی کوشش کرتا رہا، لیکن وہ اس کے الٹے سیدھے سوالوں کے غلط سلط جواب دے کر بمشکل اس سے پیچھا چھڑوا کر نکلی تھی، مگر گھر جاتے ہوئے بھی اسے یہ مستقل احساس رہا کہ وہ اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ بعد میں جولف سے اکثر اتفاقیہ ملاقاتیں ہونے لگیں، کبھی کسی ہوٹل میں، کبھی یونیورسٹی میں، کبھی اپنے آفس میں جہاں وہ وقت گزارنے کے لیے پارٹ ٹائم جاب کرتی تھی۔ پہلی نظر ڈالنے کے بعد اس کے ذہن میں جولف کا جو خاکہ تھا اسے ملنے پر بدل گیا، حتیٰ کہ اس نے اس کی دوستی قبول کر لی۔ کچھ وہ خود بھی بہت اپسیٹ تھی۔ جولف بلا کا بتونی اور گفتگو کے فن سے آشنا تھا۔ خود بخود اس کی طرف بڑھتی گئی۔ وہ اس کی بے چین فطرت کی تسکین اور پروپیگنڈا ذہن کی ضرورت بنتا گیا۔ وہ جیسے بھی لائف گزارتا تھا اسے کوئی غرض نہیں تھی، مگر وہ اس کے ساتھ ہمیشہ بہت اچھا رویہ رکھتا تھا۔ اسے اس کا یہ انداز اچھا لگتا تھا، اور آج اس میں ماضی کے جولف کی ایک جھلک بھی نہیں تھی۔ وائٹ ٹی شرٹ، بلیک جینز اور بلیک ہی کوٹ میں ملبوس اپنے مردوں جیسے ہیئر سٹائل میں وہ خاصا ڈیسنٹ، باروب و پروقار مرد لگ رہا تھا۔ اب نہ تو اس کے گلے میں زنجیریں لٹک رہی تھیں، نہ اس کا گریبان کھلا ہوا تھا۔ بال بھی کٹوا لیے تھے، اور تو اس کی چال بھی کافی مہذب ہو گئی تھی۔ اس کے اندر خود بخود ایک فخر سا آن سمایا۔ جولف تم؟ اچانک چونک کر اس نے کچھ کہنا چاہا تو اس نے روک دیا۔ نہیں، میں جولف نہیں ہوں، حذیفہ ہوں۔ تمہیں یاد ہوگا مشال، جب ایک دفعہ ہم دونوں اسلامک سینٹر گئے تھے تو وہاں موجود اسکالرز لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں بریفنگ دے رہا تھا، تو اس دوران ایک نام آیا تھا، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بھی نبی کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابیہ ہیں، اور تم نے یہ نام سن کر فوراً کہا تھا، جولف اگر تم مسلمان ہو گئے تو میں تمہارا نام حذیفہ رکھوں گی۔ بس جب میں نے اسلام قبول کیا تو وہاں مسجد میں موجود مولوی صاحب نے مجھے اپنی پسند کا اسلامی نام بتانے کو کہا تھا، تب بے اختیار میرے لبوں سے حذیفہ نکل گیا۔ جب ذہن میں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابیہ کا کردار چھا گیا، اور وہاں موجود سب لوگوں نے مجھے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بننے کی دعا دی تھی۔ اب کیا پلان ہے؟ مسلمان تو ہو چکے ہیں، زندگی کا ایک نصب العین تو تمہیں مل گیا ہے، پھر آگے کیا کرو گے؟ کیا پاکستان میں رہو گے؟ نہیں، فی الحال تو میں نے کچھ بھی نہیں سوچا، خود کو اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ البتہ میں اپنی جاب سے مستعفی ہو گیا ہوں۔ جس فرم میں میں کام کرتا تھا وہ چونکہ عیسائیوں کی بہبود کے لیے کام کرتی تھی، میرے مسلمان ہونے سے میری صلاحیتیں بھی مشکوک ہو گئیں۔ اس سے پہلے کہ فرم کی طرف سے میرے مسلمان ہونے کی پاداش میں کوئی قدم اٹھایا جاتا، میں نے خود ہی ریزائن کر دیا۔ آج کل دبئی میں ایک انجینئرنگ ریسرچ کمپنی میں جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، شاید کوئی مثبت جواب مل جائے۔ تو تم دبئی چلے جاؤ گے؟ بس یہ تو جاب پر منحصر ہے، اگر جاب مل گئی، اچھی ہوئی تو ویل۔ اس نے کندھے اچکائے۔ تو تم پاکستان میں کیوں نہیں رہ جاتے؟ اچانک اس نے کہا تو وہ ہنس دیا۔ ضرور سوچا تھا، مگر چھوڑو اس بات کو، پہلے تم یہ بتاؤ تمہارے کیا ارادے ہیں؟ 2-3 ہفتے تو مجھے بھی ہو گئے ہیں پاکستان آئے ہوئے،
وہ لاپرواہی سے ٹالتا اسے پوچھنے لگا تو وہ سمجھ گئی کہ وہ اسے کچھ نہیں بتانا چاہتا۔ اس نے بھی مجبور نہ کیا۔ تم میرے ارادوں سے باخبر ہو، کچھ بھی تو تم سے چھپا ہوا نہیں، میری زندگی کا ایک ایک لفظ۔ یہ دانش مندی تو نہیں، خود کو تباہ کرنے والی بات ہوئی۔ اگر تم میری بات مان لو تو۔ اس نے کئی دفعہ کی کئی بات دہرانا چاہی تو اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ نو حذیفہ، تم یہ لیکچر مت دینا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو میں جو سوچتی ہوں وہی کرتی بھی ہوں، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ طے ہے کہ تم میری بات نہیں مانو گی۔ میں جو تمہاری خاطر اتنی دور سے یہاں تک آیا تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس نے ناراضگی سے دیکھا۔ تمہیں یقین ہے وہ تمہیں ڈیورس دے دے گا؟ مجھے نہیں معلوم حذیفہ، میرے دل میں عجیب و غریب سے وسوسے ابہام آتے رہتے ہیں، اور شاذر نہ جانے کیا چاہتا ہے، اتنی دیر کیوں لگا رہا ہے۔ بتایا تو تھا اس نے کہ پیپرز تو تیار ہیں، جیسے ہی پاپا ایگری ہوئے وہ سائن کر دے گا۔ اس دن کے بعد تو اس نے جیسے خاموشی کی ردا اوڑھ لی ہے۔ کتنی مرتبہ چاہا کہ اسے آئندہ کے بارے میں پوچھوں، مگر وہ کچھ پوچھنے کی مہلت ہی نہیں دیتا۔ وہ یکدم بہت الجھ گئی تھی۔ تو تمہارا مطلب ہے وہ اپنی بات سے بدل رہا ہے؟ وہ بغور اس کے الجھے چہرے کو دیکھنے لگا۔ نہیں، اتنا تو یقین ہے وہ اپنی بات سے نہیں بدلے گا۔ اس میں بہت سی خامیاں ہیں، مگر ایک خوبی ہے، وہ قول کا پکا ہے، کبھی وعدہ خلافی نہیں کی، چاہے مقابل دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں وہ ہر حال میں کرتے ہیں، چاہے خود کو بھی نقصان اٹھانا پڑ جائے۔ مگر حذیفہ، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ دیر کیوں کر رہا ہے۔ وہ پاپا کا بہت منظور نظر ہے، کبھی اس کی کوئی بات پاپا نے نہیں ٹالی۔ میں حیران ہوں ابھی تک پاپا کو قائل ہی نہیں کر پایا۔ تم اس سے ایک دفعہ پھر بات کرو۔ اس نے اسے مشورہ دیا تو وہ نفی میں گردن ہلانے لگی۔ نہیں حذیفہ، اب ہمارے درمیان وہ تعلق نہیں رہا جس کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے پر پوچھ گچھ کا حق رکھتے ہوں۔ تو پھر کیا چاہتی ہو؟ دیکھو مشال، میں نے ہمیشہ تمہاری بھلائی چاہی ہے، ہمیشہ تمہارے لیے اچھا سوچا ہے۔ کیا تمہیں نہیں لگتا یہ جو دیر ہو رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہے؟ شاید وہ ایسا نہیں چاہتا۔ حذیفہ کی بات پر وہ کچھ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ دیکھو ذرا، ایک بات ہوتی ہے عقیدے کی۔ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، جب میں ایمان لایا تو مجھے اسلام کے بنیادی عقائد کی تعلیم دیتے ہوئے ایمان مفصل صفت ایمان کے متعلق گہرائی سے بتایا گیا، جس کے مطابق ایک کامل مومن جہاں اللہ پر ایمان لانے، فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان لانے کی گواہی دیتا ہے، وہاں وہ تقدیر پر بھی ایمان لاتا ہے، اچھی یا بری تقدیر پر اللہ کی طرف سے ہے۔ ایمان مفصل اور ایمان مجمل صفت ایمان ہیں، یہ سب اسلام کے بنیادی عقائد ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار ہمیں دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ یہ سب باتیں تو عیسائیت اور یہودیت میں بھی ملتی ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ لوگوں نے مذہب کے نام پر آسمانی کتابوں کو بدل ڈالا ہے، احکام الہی اپنی مرضی سے بدل دیے ہیں۔ 14 صدیاں بیت جانے کے باوجود اگر کچھ محفوظ ہے تو وہ قرآن مجید ہے، تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ایک بات روز روشن کی طرح عیاں ہے، تمہیں محسوس نہیں ہوتا تمہاری یہ بے چینی کیوں ہے؟ تم نے جو مجھے ہدایت کی طرف بڑھنے کے لیے میری رہنمائی کی تھی، تم خود کیوں ان اندھیروں میں بھٹک رہی ہو؟ کبھی سوچا تم نے کہ ایمان بالتقدیر کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں؟ عقیدہ تقدیر ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے؟ وہ عجیب الجھی نگاہوں سے اسے دیکھے گئی، جس کے لفظ لفظ میں تاثیر تھی، جس کی آنکھوں میں روشنی تھی، ایمان کی، کچھ پا لینے کی لگن و سرشاری تھی۔ اس کو ہمیشہ سے لفظوں کو اظہار کا ذریعہ بنانا آتا تھا، یہ لفظوں کا جادوگر تھا۔ کسی کو اپنے حصار میں مقید کر لینے کا گر اسے اچھی طرح آتا تھا۔ اس کی گفتگو کا فن نرالا ہوتا تھا۔ وہ ہمیشہ اس شخص سے ملنے کے بعد اسے پیروں یاد رکھتی تھی۔ اس کو سمجھنے اور بات کرنے کا ڈھنگ ازبر تھا۔ مشال، میں تمہیں بتاؤں، تم تقدیر پر ایمان نہیں رکھتی۔ اگر تم اللہ کی ذات پر یقین رکھتی تو آج اس مقام پر نہ کھڑی ہوتی۔ یہ سچ ہے، بغیر کسی نصب العین، بغیر کسی مقصد، بغیر کسی ارادے یا خیال و خواب اور خواہش کے زندگی نہیں گزرتی، مگر ان سب کو خود پر حاوی کر لینا، صرف اور صرف اپنی خواہشوں کی تکمیل کے لیے اندھے گھوڑے کی طرح سر پیٹ بھاگتے جانا، خوابوں اور خیالوں کی دنیا بنا کر اسی تک
محدود ہو جانا، اپنے ارادوں کی تکمیل کے لیے صرف جذباتی ہو کر سوچنا، حتیٰ کہ اللہ کی ذات تک فراموش کر جانا، ایمان بالتقدیر نہیں ہے، یہ تو سراسر شرک ہے، گناہ ہے۔ اپنے دل میں بت کی پوجا کرنا ہے۔ کچھ لوگ مٹی کے بتوں کو پوجتے ہیں اور ہم اپنی خواہشوں اور خوابوں کے بتوں کو پوجتے ہیں۔ وہ بظاہر کافر ہیں اور ہم مسلمان ہونے کے باوجود، کلمہ پڑھنے، نمازیں ادا کرنے، روزہ زکوٰۃ ادا کرنے کے باوجود کافر ہیں، ان کے برابر ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں۔ اللہ نے اگرچہ ہمیں یہ اختیار دیا ہے کہ ہم خواب دیکھیں، خواہشیں پالیں، اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے منصوبے بنائیں، ارادے باندھیں، کوشش کریں، لیکن یہ بھی تو کہا ہے کہ اس کی ذات کو مت بھولیں۔ جہاں ہماری خواہشیں ہم پر حاوی ہوں گی، ہم تباہ ہو جائیں گے۔ مثال، کسی کو سامنے رکھ کر کوشش و جہد مسلسل کرنا برا نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ لینا ہمارے لیے فنا ہے۔ میں جب بہت چھوٹا تھا نا، تو میرے فادر مذہبی بلڈنگز کے نقشے بناتے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو عیسائیت کی خدمت کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ یہ بات انہوں نے میرے ذہن میں بھی بٹھا دی تھی۔ میرا نصب العین ایک انجینئر، آرکیٹیکچر بننا تھا۔ میری ماما کہا کرتی تھیں کہ مجھے بڑا ہو کر عیسائیت کی خدمت کے لیے کلیسا، گرجا گھر، چرچ وغیرہ بنانے ہوں گے۔ میرے والد فم کے چیف تھے، سو میری پرورش بھی اسی ماحول میں ہوئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرے اپنے ارادے بھی پختہ ہوتے گئے۔ میرے ارادوں نے مجھے کامیاب زندگی گزارنے کی راہ مہیا کی، لیکن مثال میں آرکیٹیکچر تو بن گیا، مگر نہ ہی تو کوئی گرجا گھر بنا سکا اور نہ ہی کوئی چرچ۔ میں کبھی کبھی تقدیر پر شاکر نہیں رہا تھا، ہمیشہ اپنے ارادوں، ہمت، کوشش، خواہشوں اور منصوبوں کو اہمیت دی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میرے اندر الٹی سیدھی تحریریں برپا رہتی تھیں۔ اپنی فیملی کا مذہبی ماحول ہونے کے باوجود میں مذہب سے ہمیشہ برگزشتہ رہا تھا۔ اگرچہ میری تربیت خالص عیسائی پیمانوں پر ہوئی تھی، مگر میں صرف نام کا کرسچن تھا۔ میرے اندر عیسائیت والی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ میرے والدین نے بہت کوشش کی کہ مجھے اسلام کی طرف بڑھنے سے روک دے، مگر مثال میں خود بخود بڑھتا گیا۔ میرے والدین کی ہر کوشش ناکام ہو گئی، ہر تدبیر رائے گاہ ٹھہری، ہوا وہی جو حکم ربی تھا۔ میں جو قسمت اور تقدیر کو مذہبی تقاضے کہہ کر ان کا مذاق اڑایا کرتا تھا، ایمان لانے کے بعد مجھے ماننا پڑا کہ ایک انسان کی زندگی میں اس کی قسمت اور تقدیر کا عمل دخل بہت زیادہ ہے۔ خواہشیں، خواب، خیال، ارادے، منصوبے تو اس کے تابع ہیں۔ میرے ایمان لانے میں میری ذات کا تو کوئی کمال ہی نہیں۔ اگر میرا رب چاہتا تو میں ساری عمر انہی طریقیوں اور گمراہیوں میں بھٹکتا رہتا، لیکن نہیں۔ مثال، میرے اللہ نے میری تقدیر میں میرا مسلمان ہونا لکھ دیا تھا، تو پھر میں کیوں نہ ہوتا۔ میں جو تمہیں پسند کرتا تھا، جنون و دیوانگی کی حد تک تم سے محبت کا خواہاں تھا، یہ تم تھا کیوں یوز کر رہے ہو؟ کیا اب نہیں کرتے؟ وہ جو بہت غور سے سب سن رہی تھی، اچانک ٹوک دیا تو وہ مسکرانے لگا۔ تم خاموشی سے سنتی جاؤ تو تمہیں جواب مل جائے گا۔ میرا مقصد تم سے شادی کرنا تھا، یہ ایک فطری سی خواہش تھی۔ اس وقت میں یہ بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ شاذر کی تمہاری زندگی میں کیا حیثیت ہے۔ تم نے پھر بھی میری آفر قبول کر لی، مسلمان ہونے کی شرط رکھی، تو اس وقت میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ تمہاری شادی ہو جائے گی یا پھر میں اسلام قبول کر لوں گا۔ کوئی ذات ہے تو یہ سب ہو گیا۔ میں نے کبھی اللہ کے وجود سے انکار نہیں کیا۔ ایک دفعہ پھر وہ بہت الجھتے ہوئے کہہ گئی تھی، میں سب مانتا ہوں تم نے کبھی انکار نہیں کیا، لیکن تم نے کبھی مانا بھی تو نہیں۔ مثال، اگر تم اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتی، اس کی رضا کا خیال رکھتی، تو آج کبھی بھی اتنی الجھی ہوئی نہ ہوتی۔ میری باتیں تمہیں اچھی نہیں لگ رہی، مگر پھر بھی میں تمہیں سمجھانا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم کچھ غلط کرو۔ پہلے میرا خیال تھا کہ میں تمہیں سمجھا لوں گا، قائل کر لوں گا، مگر تمہاری ضد نے میرے خیالات کی نفی کر دی ہے۔ بہرحال میں اپنا فرض ضرور پورا کروں گا، کیونکہ مجھے ہدایت کی طرف لانے میں تمہارا بہت ہاتھ ہے۔ میں اس وقت سے شروع کرتا ہوں جب میں تم سے پہلی دفعہ ملا تھا۔ ہاں مثال، تمہیں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ پہلی نظر نے مجھے تمہارے چہرے کے اس تاثر نے متاثر کیا تھا۔ سب سے الگ تھلگ، بظاہر سب دیکھ رہی تھیں، مگر تم وہاں نہیں تھی۔ میں خود بخود تمہاری طرف کھینچا چلا گیا۔ میری آفر غیر متوقع نہیں تھی۔ وہاں موجود لڑکی کسی نہ کسی شخص کے ساتھ مصروف تھی، مگر تم نے مجھے جن نظروں سے دیکھا،
مجھے اپنا آپ ندامت کے گہرے سمندر میں اترتا محسوس ہوا۔ تم تو وہاں سے چلی گئیں لیکن میری سوچوں کو بھی اپنے ساتھ لے گئیں۔ تم سے دوبارہ ملاقات کی میں لاشعوری طور پر روز دعا کرتا تھا۔ پھر میری دعا قبول ہو گئی۔ میں نے تمہیں جب دوسری دفعہ اسی گمسم، افسردہ اور بے چین سی کیفیت میں دیکھا تو تمہیں جاننے کے بارے میں میرا فطری تجسس ابھر آیا۔ تم مغربی لک رکھنے کے باوجود مغربی نہیں تھیں۔ تمہارے چہرے کا تاثر تمہیں بہت معصوم، خوبصورت بناتا تھا۔ مجھ جیسے بندے کا بہک جانا فطری امر تھا۔ بعد کی ملاقاتوں میں مکمل طور پر تم سے اٹیچ ہو چکا تھا، مگر تم پھر بھی ویسی ہی تھی، بے چین، بے سکون، تلاطم ہے سمندر کی طرح شوریدہ سر۔ میں تمہیں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ تمہارے بارے میں سب جاننے کے بعد مجھے تم سے دلی ہمدردی بھی ہوتی تھی۔ تم نے بہت سنسیئر ہو کر مجھ سے دوستی کی۔ میں دوستی سے بڑھ کر چاہنے لگا۔ تم نے وعدہ کر لیا کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو تم مجھ سے شادی کر لو گی، مگر نہ جانے کیوں تمہارے اس فیصلے سے خوشی نہ ہوئی۔ یہ تو مجھے اب آ کر علم ہوا کہ وہ فیصلہ تو تم نے صرف مجھے ہدایت کے راستے پر ڈالنے کے لیے کیا تھا۔ میں تو تمہاری زندگی میں کہیں بھی نہیں تھا۔ ہاں مشال، یہ تقدیر کا چکر ہی تھا کہ میں بظاہر تم سے محبت کرتا تھا لیکن تم سے نہیں کرتا تھا۔ میں تو اس نقطے کو پانا چاہتا تھا جو میری بے چینی و بے قراری ختم کر ڈالتا، اور تمہاری شرط نے میری ساری بے چینی و بے قراری ختم کر ڈالی۔ میں بہت حیران ہوا، یہ کیا ہو گیا ہے؟ لیکن یہ سچ تھا۔ جیسے جیسے میں نے اسلام کے متعلق جاننے میں دلچسپی لینا شروع کی، میں خود بخود سنورتا گیا۔ میری جذباتیت، میرا جنون، میری دیوانگی یکسر ختم ہو گئی۔ اور تم نے مشال کتنی کوشش کی کہ تم واپس پاکستان نہ آؤ، لیکن تمہاری کسی نے کوئی بات نہ سنی۔ تم کہتی ہو کہ تمہارے والدین اور بہن تمہیں زبردستی یہاں لائے تھے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں تمہارے والدین نہیں لائے تھے، بلکہ تمہاری تقدیر یہاں لے آئی تھی۔ نمبر 2، تم نے کتنی کوشش کی کہ واپس لوٹ جاؤ۔ تم نے اپنے والدین کو منانے کی کوشش کی، مگر الٹا انہوں نے تمہیں رام کر لیا اور تم نے مزید کچھ دن رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب سوچو ذرا، وہ کیا بات تھی جس نے تم سے اپنا فیصلہ بدلوا دیا؟ وہ الجھ سی گئی۔ اسے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ حذیفہ، اس نے پکارا تو اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ کروا دیا۔ ابھی میری بات جاری ہے، تم اچھے بچوں کی طرح چپ ہو کے سنتی جاؤ۔ نمبر 3، جب تمہیں علم ہوا کہ تمہاری شاذر سے شادی ہو رہی ہے تو تم نے پھر اپنی سی کوشش کی۔ تم نے قادر مطلق کے لکھنے کو بدلنا چاہا۔ اگرچہ یہ فیصلے زمینی لوگوں نے کیے تھے، لیکن لکھے تو اللہ نے تھے نا۔ تم نے شادی سے بچنے کے لیے فرار کا راستہ منتخب کیا اور حویلی سے نکل آئیں۔ تم نے آخری حد تک پوری کوشش کر لی کہ کسی نہ کسی طرح تم اس گاؤں سے نکل جاؤ، تم یہ ملک چھوڑ دو، لیکن تم کچھ بھی نہ کر پائیں۔ اپنی محنت اور اختیار کے باوجود شاذر کے مظاہرے نے تمہیں دیکھ لیا اور پہچان لیا۔ تمہیں واپس حویلی جانا پڑا۔ اپنی ناپسندگی کے باوجود شاذر سے شادی کرنا پڑی۔ تو پھر غور کرو وہ کون سی قوت تھی جس نے نکاح نامے پر سائن کروا دیے تھے۔ تم کہتی ہو تم اپنے باپ کے الفاظ سے ہرٹ ہوئی تھی، لیکن اگر وہ یہ الفاظ استعمال نہ کرتے پھر بھی تمہاری شادی اسی سے ہونی تھی۔ پہلے ہی نمبر پر تم یہ فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیتی، اس سے مدد مانگتی تو کیا وہ مدد نہ کرتا؟ نہیں مشال، اس نے یوں ہی طے کیا ہوا تھا، بس تم غلط کرتی رہی ہو۔ حق خودداریت ہر ایک کو حاصل ہے، مگر یہ بھی تو سوچو وہ اللہ کیا چاہتا ہے، اس کی کیا مرضی ہے؟ کیا ہماری خواہشیں، ہمارے ارادے، ہمارے منصوبے اس سے بڑھ کر ہیں؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر شادی کے بعد تم لاہور نہیں آنا چاہتی تھی، مگر شاذر تمہیں زبردستی لے آیا۔ تم نے کوشش کی کہ تم یہاں سے نکل جانے کی کوئی سبیل نکال لو، مگر تمہارے کچھ کرنے سے پہلے ہی تمہارے شوہر کو سب علم ہو گیا۔ کبھی اندازہ لگایا کہ اس نے وہ پوائنٹ کیوں اٹھایا تھا؟ بقول تمہارے بل کی زیادتی کبھی بھی اس کے لیے کوئی ایشو نہیں رہی۔ اس نے کبھی بھی پیسے کو اہمیت نہیں دی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے پیسے بے دریغ خرچ کرنے والا بندہ ہے، تو پھر اس نے بل کی زیادتی پر سوال کیوں اٹھایا تھا؟ مشال، تم نے سوچا وہ شخص تمہارا ہر منصوبہ اور ہر حربہ ناکام بنا رہا ہے، مگر یہ کیوں نہ سوچا کہ جب تم بالکل موت کے دہانے پر تھیں تو وہ کون سی ہستی تھی جس نے تمہیں حرام موت سے بچا لیا؟ یہاں بھی تم نے شاذر کے خلوص کو غلط نگاہ سے دیکھا، اسے تم نے برا بلا کہا، بعد میں تم نے اپنی حسب خواہش اس سے طلاق کا مطالبہ بھی کر دیا۔
مگر تم نے کبھی غور کیا کہ اس نے تمہارا مطالبہ فوراً کیوں نہ مان لیا، بلکہ اس کے برعکس اس نے تمہیں انتظار کرنے کو کہا تھا۔ ہونے کو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ فوراً تمہیں طلاق دے دیتا۔ یہاں تم نے صرف اتنا سوچا کہ وہ اذیت پسندی کی حد تک پہنچا ہوا ہے، اسی لیے اس نے تمہیں فوراً طلاق نہیں دی۔ وہ تمہیں اب بھی اذیت دینا چاہتا ہے، اپنے جذبات کی تسکین کے لیے تمہیں چھوڑنے پر تیار نہیں۔ نہیں مشال، تم صرف شاذر کو الزام دے کر غلط کر رہی ہو۔ اپنی ذات، اپنی خواہشوں، اپنے منصوبوں سے ہٹ کر ذرا سوچو تو تمہیں صاف راستہ دکھائی دے گا۔ جب تک اپنے ذہن کو خود میں الجھائے رکھو گی، یوں ہی میری طرح بھٹکتی رہو گی۔ تم اپنے بیہیویئر کی بدولت نہ صرف خود کو نقصان پہنچا رہی ہو، بلکہ اپنے والدین، شاذر اور دوسرے رشتوں کو بھی پریشان کر رہی ہو۔ ایک صاف شفاف راستے کا تعین کرو اور دیکھو کس راستے پر چلنے میں تمہاری بھلائی ہے۔ میں نے تمہارے سامنے کھول کر ہر بات رکھ دی ہے، اور یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ میں اب تم سے محبت نہیں کرتا۔ عشق مزاجی کی بجائے اگر عشق حقیقی کو دیکھا جائے تو زیادہ فائدہ مند ہے، ذہنی اور جسمانی اور روحانی دونوں لحاظ سے۔ میرا اور تمہارا تعلق تو اور ہی قسم کا تھا، بے غرض اور پرسکون سا۔ میں جو تمہاری طرف کھینچا چلا گیا تھا تو یہ محبت نہیں تھی، بس ہم دونوں ایک دوسرے کے رہبر بنے رہے۔ تم بھٹکنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے تم سے ملا دیا، اور میں جو بھٹک رہا تھا تو تم نے میری راہیں آسان کر دیں۔ تمہاری شرط نے مجھے سنوار دیا، میں نے اپنے رب اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پا لیا، اور اسی بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ ہمارے ارادوں، سوچوں، منصوبوں اور خواہشوں سے بڑھ کر بھی ایک پاورفل اتھارٹی ہے جس کے ہاتھوں میں ہماری ساری زندگی کا اختیار ہے۔ ہمارے ساتھ جو اچھا برا ہوا یا ہوگا، یہ سب اسی کی مرضی سے ہوگا۔ اس کے پاس ہماری زندگی کی ایک ایک بات لکھی ہوئی ہے جو ہماری تقدیر ہے۔ وہ قسمت جسے انسان اپنے اچھے اعمال، اچھی سوچوں اور اپنے کردار کی خوبیوں سے سنوار لیتا ہے، مگر خدا کے لکھے کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ ہوتا وہی ہے جو پیدا کرنے والی ہستی نے لکھ دیا ہے۔ تعبیر انسان کو سنوارتی ہے، اور تقدیر انسان کو زندگی گزارنے کے لیے کمر بستہ رکھتی ہے۔ اگر تقدیر پر ایمان نہ ہو تو سب کچھ ملیہ میٹ ہو جائے، ہماری اپنی ذات بھی، یہ دنیا بھی۔ ہمارے اعمال اس قابل نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سر اٹھا کر بڑے شان سے کھڑے ہو سکیں۔ مشال، تمہیں خود کو بدلنا ہوگا۔ اپنی سوچ کو اپنے نفس کا غلام مت بناؤ۔ یہ سوچو کہ ہماری تقدیر ہمارے کردار، سوچوں، اعمال، ارادوں، خواہشوں اور فیصلوں، حتیٰ کہ پوری زندگی کو کس حد تک سنبھالے ہوئے ہے۔ وہ اتنی دیر تک مسلسل بولا تھا، پھر رک گیا، ایک گہری سانس لی، پھر بولنے لگا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی کے کسی موڑ پر مسلمان ہو جاؤں گا۔ میرے خواب، خیال، سوچیں، خواہشیں اور منصوبے میری اپنی ذات کے گرد گھومتے تھے۔ میں نے جو منصوبے بنائے تھے وہ سارے کے سارے ایک پرآسائش، خوشحال زندگی کے تھے، جس میں والدین کے ساتھ ساتھ ایک محبت بڑے جیون ساتھی کا بھی وجود تھا۔ میں نے تم سے شادی کا سوچا تھا، میں نے اور بھی بہت سے خواب دیکھے تھے، بے شمار ارادے باندھے تھے، مگر میرے اللہ نے میری خواہشوں کا مرکز بدل دیا، مجھے ایک روشن راستہ دکھا دیا جو میری تقدیر میں رقم تھا، جس پر مجھے ہر حال میں چلنا تھا۔ میرے والدین نے نہ جانے میرے بارے میں کیا کیا خواب دیکھے تھے، مگر میں مشال پچھلے ماہ ایک مسجد کا نقشہ بنا کر آیا ہوں، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے کہ وہ نیک کام کرنے میں میری مدد فرمائے، یہ مسجد بنوانے میں مجھے استقامت بخشے اور میرے ارادوں کو پختہ کرے، کیونکہ جہد مسلسل، یقین مستحکم، عمل پہم، ارادے اور تقدیر سب مل کر ہی زندگی سنوارتے ہیں۔ میں نے پاکستان آنے کا کبھی بھی نہیں سوچا تھا، اس وقت میں یہاں موجود ہوں۔ آگے بھی زندگی جہاں لے گئی میں چلا جاؤں گا، کیونکہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ وہی ہوتا ہے جو تقدیر میں لکھا ہے۔ ہمارے لاکھ رونے، گڑ گڑانے، دعائیں مانگنے سے تقدیر بدلے گی نہیں، بلکہ البتہ سنور جائے گی۔ ہم اللہ سے دعائیں مانگ کر زندگی پرسکون بنا لیں گے، مگر تقدیر وہی رہے گی جو اس نے لکھ دی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری دعائیں تقدیر کو سنوار دیتی ہیں۔ حذیفہ اب خاموش ہو گیا۔ تم یہ مت کہو کہ میں اللہ پر بھروسہ نہیں رکھتی، مجھے اس پر بھروسہ ہے، میں سب مانتی ہوں، لیکن تمہاری یہ باتیں
میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی، نہ جانے کیا کہہ رہے ہو۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شاذر میرے ساتھ جو کچھ بھی کرتا رہا ہے ارادتاً بلکہ انتقاماً کرتا رہا ہے، باقاعدہ پلاننگ کے تحت۔ تم کم از کم اس کے سلوک کو تو خدا کی رضا اور تقدیر کا لکھا نہ کہو۔ اس نے جان بوجھ کر مجھ سے شادی کی، میرے ساتھ بدترین سلوک کرتا رہا ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ میں نے فرار کی ہر ممکن کوشش کی، مگر میری ہر کوشش شاذر نے ناکام بنا دی۔ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو تم کیوں مجھے زور دے رہے ہو کہ میں اس جیسے غلط بندے کے ساتھ زندگی گزاروں؟ خود کو یہ باور کرواؤں کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تقدیر کا لکھا ہے، ان جاہل عورتوں کی طرح پٹتی رہوں؟ نہیں حذیفہ، پھر مجھ میں اور ان دیہاتی ان پڑھ جاہل عورتوں میں تو کوئی فرق نہیں رہا۔ وہ اپنی کم علمی کی وجہ سے خود کو پٹواتی رہی ہیں، یہ کہہ کر کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے تقدیر کا لکھا ہے، اللہ کی رضا ہے۔ اللہ نے تو عورت کو ایسے مردوں سے علیحدہ ہو جانے کا اختیار دیا ہے، تو تم یہ تقدیر کو درمیان میں کیوں لا رہے ہو؟ وہ بہت الجھی ہوئی تھی، اس کا چہرہ بھی ایسا ہی ہو گیا تھا۔ حذیفہ باغور دیکھتا رہا۔ وہ اب بھی ویسی ہی تھی جیسی اس کو پہلی نظر میں لگی تھی، وہی چہرے کا دل پرور تاثر، آنکھوں کی آلوہی سی چمک، وہی انداز، وہی اطوار، وہی بات کرنے کا سٹائل اور مایوسی اور نا امیدی کی کیفیت جس نے اس کا اتنا طویل لیکچر بھی بے تاثر کر دیا تھا۔ البتہ اس کے اندر وہ بے سکونی اور اضطراب کی سی کیفیت کہیں دکھائی نہیں دی۔ اس کے برعکس بظاہر الجھی سی دکھائی دینے کے باوجود پرسکون تھی، جیسے اس کے اندر کی دنیا بدل گئی تھی۔ وہ کئی لمحے اس کے روشن روشن سبیل چاندی سے پر نور چہرے کو دیکھے گیا، پھر گہری سانس اندر کھینچتے اس نے نظروں کا زاویہ بدل دیا۔ تم نہیں سمجھو گی مشال، دراصل تم سمجھنا نہیں چاہتی۔ جب میں لندن میں تھا اور تم نے مجھے فون پر بتایا کہ تم شاذر سے طلاق لے رہی ہو، تو ایک لمحے کو مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میرے اعصاب پر بم پھوڑ دیا ہو۔ میں تمہیں اتنا احمق اور جذباتی تصور نہیں کرتا۔ اس دن میرے خیالات بدل گئے۔ تم نہ صرف احمق ہو بلکہ جذباتی ہونے کے ساتھ ساتھ خود غرض بھی ہو۔ وہ ہونٹوں کو بھینچے چپ چاپ اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ صرف حذیفہ کی ہی ہمت تھی کہ وہ اس کے منہ پر اسے یہ سب کہہ رہا تھا، ورنہ اس نے کسی کو بھی اتنا کچھ کہہ سن لینے کا حق نہیں دیا تھا۔ کوئی مسافر راستہ بھولے تو خضر رہنمائی کو آتا ہے۔ بس اچانک میں نے پاکستان آنے کا فیصلہ کر لیا۔ سب کچھ آنن فانن تیار ہو گیا، پاسپورٹ بن گیا، سیٹ کنفرم ہو گئی، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ میں یہاں کیوں آ رہا ہوں۔ بس ایک اندیکھی جستجو تھی جو مجھے یہاں کھینچ لائی، اور جب پہلی ملاقات میں نے تمہیں شاذر سے طلاق لینے سے منع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ اس احساس نے مجھے یہاں لا کھڑا کیا ہے، مگر تم وہی احمق ہو، خود کو اپنے ہاتھوں سے برباد کرنے پر تلی ہوئی ہو۔ وہاں سے جہاز میں بیٹھتے ہوئے میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں وہی کرے جو تمہارے لیے بہتر ہے، جس میں تمہاری خوشی ہے، اور مجھے یقین ہے بلکہ ایمان ہے کہ اللہ وہی کرے گا جو تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ اگر شاذر کا ساتھ مستقل تمہاری زندگی میں لکھا ہے تو تمہاری ہزار مخالفتوں کے باوجود یہ رشتہ آخری سانس تک قائم رہے گا، ورنہ بہت سمجھانے کے باوجود وہی ہوگا جو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے بندوں کے ساتھ برا نہیں کرتا۔ کار ڈرائیور نہ جانے کب کا سو چکا تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا اور پھر گھڑی دیکھی۔ رات کے 11:30 بج رہے تھے۔ مشال سر جھکائے نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اس کے استفسار پر اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، ایک گہری سانس لی اور گاڑی سے اتر گئی۔ کچھ نہیں، کافی دیر ہو گئی ہے، مجھے گھر چھوڑ دو، اماں پریشان ہوں گی۔ وہ دروازہ کھول کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی تو فرنٹ سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ وہ بھی بیٹھ گیا۔ ڈرائیور کو جگا کر اسے گاڑی ڈرائیو کرنے کو کہا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔